مجھے کوئی کسی ادارے کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، حالانکہ میں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف الیکشن لڑ رہا تھا۔ میرا خاندان تو سیاست میں پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، ورلڈ ہسٹری بھی میں پڑھتا ہوں، پھر خاص کر کے اسلامک ہسٹری میں نے پڑھی ہے۔ شعراء میں کس کو پسند کرتے ہیں؟ ساحل لدھیانوی، یہ کوچے یہ نیلام گھر بے بسی کے۔ دیکھیں جی، ذوالفقار علی بھٹو ایک بہترین لیڈر تھے۔ ہمارے کمزور ذریعہ معاش ہوتے ہیں۔ عشق ہے۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام ہمیں خود اچھا لگتا ہے، ہم آپ کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عامر ہزاروی۔ آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے NA-15 سے ماضی میں وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کو شکست دی ہے۔ وہ شکست تو ابھی تک تسلیم نہیں کر رہے، لیکن جو پہلا رزلٹ جاری ہوئی ہے فارم 45 اور 47 کے مطابق یہ 25,000 کی لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور سیاست میں کب آئے، اور کیا انہیں امید تھی کہ یہ الیکشن جیت جائیں گے، ان کی پسند کیا ہے، کیا پڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں۔ ذرا ان کی زندگی کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ میرا خیال ہے یہ آپ کے الیکشن جیتنے کے بعد یہ پہلا آپ کا تفصیلی انٹرویو ہے جو ہم آپ سے لے رہے ہیں۔ جی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا، اور انٹرویو کا جو آپ نے عنوان بتایا وہ بھی ذرا ڈفرینٹ ہے، ذرا مختلف سا ہے۔ جی اصل میں سیاست پہ تو بات ہوتی رہتی ہے، لیکن اس وقت پورے ملک میں لوگوں کی نظریں ہیں کہ NA-15 پہ کہ یہ کون شخص ہے، کیسے جیت گیا۔ تو بعض ہمارے دوست تھے، انہوں نے لکھا بھی کہ یہ ایک نئے امیدوار ہیں، پہلی مرتبہ سامنے آیا۔ تو میں نے مختلف جگہوں پہ لکھا بھی، میں نے کہا نہیں ایسا نہیں۔ آپ ذرا اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بتا دیں کہ سیاست میں کب آئے اور کتنی بار آپ پہلے بھی الیکشن جیت چکے ہیں۔ دیکھیں جی، میرا خاندان تو سیاست میں پاکستان بننے سے پہلے کا ہے۔ عباس خان صاحب ہمارے خاندان سے پہلے شخص تھے، میرے تایا تھے، جو کہ الیکشن لڑے، اور پھر وہ بہت مدت تک پاکستان بننے سے پہلے اور اس کے بعد بھی صوبائی وزیر رہے۔ اچھا۔ تو اسی طرح میرے والد صاحب بھی وزیر بھی رہے، ممبر بھی رہے اسمبلی کے 2 دفعہ۔ ٹھیک ہے۔ میرے چچا انیب خان صاحب وہ سن 1962 کی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں آئے، اور پھر وہ مختلف عہدوں پہ چیف پارلیمنٹری سیکرٹری رہے ایوب خان کے زمانے میں۔ جی۔ پھر اس کے بعد جب بھٹو صاحب کا دور تھا تو وہ انفارمیشن منسٹر پاکستان کے رہے، اور پھر 2 دفعہ وہ وفاقی وزیر بھی رہے، اور بہت مدت تک وہ قومی اسمبلی کے ممبر رہے۔ میں 1985 میں آیا۔ اچھا۔ کالج سے فارغ ہوا، لاء کیا۔ اچھا۔ تو ہاں، میں پھر اس کے بعد میں بلدیاتی الیکشن لڑا، اللہ نے مہربانی کی۔ تو پھر میں 85 میں، اچھا، کیونکہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے تھے، اللہ انہیں قری کے رحمت کرے، آمین، تو پھر مجھے آنا پڑا۔ ٹھیک ہے۔ تو میں پھر الیکٹ ہوا MBA، اور اس کے بعد میں صوبائی وزیر بھی بنا، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سوشل ویلفیئر اینڈ پاپولیشن ویلفیئر۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو 88 کا الیکشن بھی لڑا۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ اسمبلی، اس میں پہلے وزیر خوراک تھا، پھر میں وزیر صحت بنا، جی، تقریباً 1.5-2 سال میں رہا۔ پھر اسمبلی ڈیزالو ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر تیسرا الیکشن بھی میں جیتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں ممبر تھا اس وقت۔ جب حکومت ختم ہوئی تو پھر میں نگران وزیر بھی رہا، اچھا، ایجوکیشن کا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں الیکشن ہار گیا، ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ جیتا، کئی دفعہ ہارا۔ تو
2002 میں پھر میں نے جو مشرف صاحب نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا نظام بنایا تھا، اعظم سواتی صاحب اس وقت ڈسٹرکٹ ناظم تھے اور میں نائب ناظم آیا. ٹھیک ہے. پھر جب 2002 کے الیکشنز آئے تو میں مستعفی ہو کے میں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا، پھر جیت گیا. تو میں بحیثیت ذات ممبر ہی میں نے الیکشن لڑے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد جب اسمبلی قائم ہوئی تو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں تھیں انہوں نے سب نے مل کے مجھے لیڈر آف اپوزیشن بنایا. اچھا، خیبر پختونخوا. خیبر پختونخوا. اور پھر میں آزاد ہی رہا. ٹھیک ہے. اور ساری پارٹیز کو ساتھ رکھا، چلایا. جی. حالانکہ متضاد قسم کی پارٹیز ایک دوسرے کی، جس طرح آگ اور پانی. جی. لیکن ہم نے بڑی خوبصورت قسم کی اپوزیشن کی، تعمیری. اور ہم نے گورنمنٹ کو کوئی اس طرح سے واک اوور نہیں دیا. ٹھیک ہے. ہم نے صوبے کی بھرپور نمائندگی کی اور تعمیری. ٹھیک ہے. تو پھر آپ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں. پھر جب حکومت ختم ہوئی تو پھر میں نگران وزیر داخلہ تھا. جی. کچھ عرصہ میں رہا، پھر میں مستعفی ہو گیا. ٹھیک ہے. جی. آپ نے سوچا تھا کہ سیاست کے اس سفر میں، اس دشت کی سیاحی کرتے ہوئے ایک وقت ایسا بھی آئے گا جو ایک عالمی سطح پہ مشہور ایک شخص ہے اور آپ اس کو شکست دیں گے؟ یہ سوچا تھا کبھی؟ دیکھیں جی، سیاست میں یہ چانسز آتے رہتے ہیں. جی. کہ یہ میں سمجھتا ہوں گڈ لک ہوتی ہے. جی. کہ کوئی ایسا موقع آئے تو آپ وہ چانس لیں. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ نے میرے سے پہلے پوچھا کہ آپ نے اس مقابلے کا آپ کو کیسے لگ رہا تھا. جی. تو میں نے جس دن ارادہ کیا تھا، جی. اور میں نے ارادہ پہلے کیا ہوا تھا اور مجھے یہ پتہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس سیٹ پہ لایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی دن سے میں نے یہ ارادہ رکھا ہوا تھا. انہوں نے اناؤنس نہیں کیا تھا، لیکن میں سمجھتا تھا جی کہ پنجاب میں ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. جی. تو ان کے ادھر جو ترجمان ہیں اور وہ رشتہ دار ہیں، داماد ہیں، جی، وہ انہیں یہاں سے لائیں گے. جی. کیونکہ ہماری ایک روایت رہی ہے اس علاقے کی، اور اب وہ کچھ چینج ہو رہی ہے. جی. کہ کوئی بڑا آدمی ہو تو اپنے آپ کو اس کے سامنے چھوٹا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ہم سارے انسان ہیں، برابر ہیں. تو یہاں پہ انہیں لایا جائے گا. اور میں نے ارادہ کیا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب یہاں سے آئیں گے تو انشاءاللہ میں ان کا مقابلہ کروں گا. اچھا. اور مجھے پورا یقین تھا کہ انشاءاللہ میں سیٹ بھی جیتوں گا. مجھے یاد ہے کہ ہم جب آپ کے آفس میں الیکشن سے پہلے ملے تھے، جب یہ ٹکٹ کی باتیں چل رہی تھیں، کنفرم نہیں ہوا تھا، آپ کا اعظم صاحب کا نام چل رہا تھا، تو آپ تب بھی بڑے پرجوش بھی تھے اور بڑے مطمئن تھے. اعظم سواتی اگر ہوتے، میرے ہم رشتہ دار بھی ہیں اور ہم نے ساتھ کام بھی کیا ہے، ہماری مخالفت بھی رہی ہے، لیکن وہ ایک بڑے ہماری روایت سے ہٹ کے قسم کے آدمی ہیں. وہ مطلب ہے وہ کوئی ڈرتے ورتے نہیں. اچھا. سچ کہہ دیتے ہیں. جی. خواہ ان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے، لیکن وہ اس قسم کے آدمی نہیں کہ وہ کسی کو اندھیرے میں رکھیں. تو انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ اگر نواز شریف ہوئے تو میں مقابلہ کروں گا. تو میں نے انہیں کہہ دیا تھا آپ بڑے ہیں، بھائی ہیں، آپ ان کا اگر مقابلے میں آئے تو میں ہٹ جاؤں گا، میں آپ کی حمایت کروں گا. لیکن پھر انہوں نے مہربانی کی کہ انہوں نے کہا کہ میرے کاغذات درست بھی ہو جائے تو اب تم ہی مقابلہ کرو اور میں تمہارے ساتھ ہوں گا. اور انہوں نے میری کافی اس سلسلے میں مدد کی. میں جہاں جاتا تھا مجھے پتہ لگتا تھا کہ اعظم سواتی نے
اچھا میرے لیے کام کیا۔ اچھا سر، آپ تو الیکشن کا آپ کا اعلان ہو گیا تھا، آپ جیت گئے ہیں، لیکن ابھی تک آپ کو گھما رہے ہیں ادھر اور ادھر۔ ابھی آر او بھی تبدیل ہو گئی ہے، دوبارہ درخواست بھی آپ کے خلاف دے دی گئی ہے، یہ کیا چکر کیا چل رہا ہے؟ یہ کب تک فائنل ہو جائے گا؟ پاکستان میں ہر چیز جو ہے قانون اور روایت سے ہٹ کر ہو رہی ہے۔ جی، اب میں یہ گلہ کروں کہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ آج جو پنڈی کے کمشنر ہاں بالکل ایسے بڑے کہ ان لوگوں کو جو ہارے ہوئے تھے، ہم نے 50,000 ووٹ بھی ڈال کے 70,000 ووٹ ڈال کے ہم نے ان کو جو ہارے ہوئے تھے کامیاب کروایا۔ تو یہ اس سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی درخواست فارم 47 مجھے مل گیا۔ جی الیکشن پہ کے دوران انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، جی، نہ کسی پولنگ اسٹیشن پہ تھا، نہ کسی قانونی حکم پہ تھا، جی، نہ کسی پولنگ پہ تھا۔ انہیں اعتراض اس وقت ہوا جب کنٹرول روم میں آیا اور ریزلٹ اناؤنس ہو گیا، فارم 47 کا ملنا، جی، اور انہیں تکلیف شروع ہو گئی اور انہوں نے پھر یہاں پہ بھی بڑی کوشش کی، کیونکہ ہمارا جو ڈی آر او ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، جی، وہ دباؤ ڈالتا رہا اچھا، ریزلٹ چینج کروانے کے لیے، اور عملے کو تنگ کیا اس نے۔ ٹھیک ہے، خیر عملہ تو سرکاری اہلکار ہے، وہ کسی کا نام نہیں لے سکتے، جی، لیکن اس نے بڑی کوشش کی۔ اچھا، اور یہاں مصیبت یہ ہے کہ یہ کرتی انتظامیہ ہے، ٹھیک ہے، اور نام لیتے اداروں کا۔ ٹھیک اور ہے، میں نے پورے الیکشن میں خدا گواہ ہے جی، کہ مجھے کوئی کسی ادارے کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، حالانکہ میں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف الیکشن لڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے نہ تنگ کیا نہ پریشان کیا۔ ٹھیک ہے، ہاں البتہ انتظامیہ نے ہمارے راستے میں روڑے بھی اٹکائے، عملے کو بھی تنگ کیا، پولیس کو استعمال کیا، کیسز رجسٹر کرائے، وہ انہوں نے از خود کرائے۔ یہ جو کام بھی کرتے ہیں تاثر یہ دیتے ہیں کہ ان کو پیچھے سے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ادارے دباؤ ہی ڈالنا چاہتے تو پھر مجھ پہ ڈالتے، مجھے انہوں نے کہیں بھی پریشان نہیں کیا۔ اور اسی طرح میرے ساتھ صوبائی اسمبلی کے باقی جو کینڈیڈیٹس تھے، جی، انہیں بھی انہوں نے کوئی اداروں نے کچھ نہیں کہا، اگر کہا ہے تو ضلعی انتظامیہ نے کہا ہے، اور حوالہ جو ہے وہ کچھ اور دیتے رہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ بادشاہ سے زیادہ بادشاہ کے وفادار لوگ، شاہ سے بڑھ کے شاہ کے وہ، شاہ کے وفادار، تو مطلب مشہور اس طرح سے کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ہماری فورسز ہیں۔ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ انتظامیہ جو ہماری ہے انہوں نے تنگ کیا، اداروں نے تنگ نہیں کیا، یہ نام ان کا استعمال جی، کرتے ہیں۔ جس طرح یہ ڈی سی جو تھا جی، یہ تبدیل ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت حکومت تھی پی ڈی ایم، یہ ڈی سی رکوایا گیا ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ یہ الیکشن میں کام آ سکے، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنا کام دکھایا۔ ٹھیک ہے، گو کہ اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ اٹال ہوتا ہے، نہ ڈی سی اس کا کچھ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور، لیکن یہ تاثر عام انہوں نے کیا۔ اب ایک ویو تھی، عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے، جی، اور لوگ ان کے ساتھ تھے، جی، تو اسے یہ روک نہیں سکتے تھے کسی صورت میں، روکنے کی بہت کوشش کی گئی۔ اچھا سر، سیاسی سوالات ایک طرف، مجھے یہ بتائیں کہ کتابیں کون سی پڑھتے ہیں؟ جی میں زیادہ ہسٹری اچھا، کی کتابیں دیکھتا ہوں، اب تو خیر موقع ہی نہیں ملتا۔ جی، ورلڈ ہسٹری بھی میں پڑھتا ہوں، پھر خاص کر کے اسلامک ہسٹری میں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، پھر میں نے انڈو پاکستان
کی ہسٹری پڑھی ہے، اور میری بڑی دلچسپی ہے ان سب سبجیکٹس میں. پھر جغرافی. اچھا. ہاں جی، جغرافی میں کافی انٹرسٹڈ رہا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اچھی اس میں میری جو تھوڑی بہت باقی ہے یادداشت، تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اب بھی، کیونکہ میں لارنس کالج میں پڑھا ہوں تو وہاں پہ بڑا اچھے ٹیچرز ہوتے تھے جی، اور سب سبجیکٹس بڑے تھورلی پڑھائے جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں اس میں زیادہ. پسندیدہ رائٹر کون سا ہے؟ دیکھیں، میں نے مختلف رائٹرز کو دیکھا ہے. اب انگلش بھی میں ادھر وہاں پہ ہماری پڑھائی جاتی تھی. شیکسپیئر میں نے پڑھا ہے. اچھا. اور باقی ایسے کوئی خاص، یعنی کسی ایک خاص کی چھاپ نہیں ہے یا وہ اثر نہیں ہے. ہاں جی. شعراء میں کس کو پسند کرتے ہیں؟ ساحر لدھیانوی. وجہ؟ ساحر اب دیکھیں، یہ بڑا ایک تضاد بھی ہے. آپ ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی، ایک خان فیملی بھی، وہ ایک غریب آدمی، اس کی ماں کو طلاق ہوئی، وہ محرومیوں پہ لکھنے والا. دیکھیں، یعنی رجے ہوئے خاندان کے بندے کو ایک محرومی پلے ہوئے شخص میں کیا دلچسپی؟ دیکھیں، میں ذہنی طور پہ میں اس چیز کو بلیو نہیں کرتا. اچھا. میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اسلامی مساوات پہ یقین رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور امیر غریب یہ باتیں میرے دماغ میں اممیٹیریل ہیں. ٹھیک ہے. میں آدمی دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جو سچ لکھتا ہے. ٹھیک ہے. ساحر لدھیانوی سوسائٹی کا شاعر ایسے، اور وہ سوسائٹی کی صحیح تصویر، اور یہ نہیں کہ وہ ریسٹرکٹڈ ہے کسی ایک موضوع پہ. وہ لکھتا ہے تو وہ سب پہ لکھتا ہے. بالکل. یہ کوچے یہ نیلام گھر بے بسی کے. کیا بات ہے. ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہے؟ وہ ایک تاج محل کا بھی اس نے بڑا کر لی. تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی صحیح، تجھ کو اس وادی رنگی سے عقیدت ہی صحیح، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے. کیا یہ مطلب ہے کہ حقائق پہ لکھتا ہے. جی. تو اس کے علاوہ مجھے یاد ہے کہ وہ ہم کہیں سیڑھیوں پہ اتر رہے تھے تو میں نے ایک شعر پڑھا تھا غالب کا، وہ ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دے ابھی ساغر مینا میرے آگے. غالب بھی مجھے بہت پسند ہے. اچھا. غالب مووی بہت اچھی ہے. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے. یہ تماشا لگا ہوئے نا. امام مجھے روکے ہے جو کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. کیا جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی آشیا میرے آگے. کیا بات ہے. امام مجھے کھینچے ہے جو مجھے، امام مجھے روکے ہے جو کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. اچھا، غالب مووی بھی تو ہے، آپ نے؟ ہاں، میں نے کچھ حصہ دیکھا ہے. اچھا. میں نصیر الدین شاہ نے جو کمال کی ہے. اچھا، سنتے کسے ہیں؟ اب میوزک مجھے پسند ہے، میں لائٹ کلاسیکل میوزک سنتا ہوں. کون سے لوگ ہیں جن کو سنتے ہیں؟ حبیب ولی محمد کو میں سنتا ہوں. اس طرح میں رفیع کے کافی سارے مجھے لائٹ کلاسیکل سانگز پسند ہیں. لتا صاحب کے، جی، آشا بھوسلے، جی، اس طرح جگجیت سنگھ بہت اچھا پسند کرتا ہوں. مہدی حسن صاحب کے بھی میں سنتا ہوں. لیکن ڈفرینٹ فاسٹ میوزک کی طرف میرا رجحان نہیں ہے، میں زیادہ نہیں سنتا. لیکن اکثر اب ایسے ہی سننے کو ملتا ہے. جی. اچھا، پاکستانی سیاست میں ایک تو یہ جو ہمارے موجودہ لیڈر ہیں، ان کو چھوڑ کے جو ماضی کے لیڈر ہیں، جی، ان میں سے کون سا ایسا شخص تھا جس نے آپ پہ اثر ڈالا ہو؟ دیکھیں جی، ذوالفقار علی بھٹو ایک بہترین لیڈر تھے. ٹھیک ہے. ان کی جو انہیں ٹائم نہیں ملا، وہ مطلب 5 سال انہوں نے وہ تو اصلاحات جو کی وہ تھیں، ان میں انہیں
جو انڈسٹریل ریفارمز تھے اس کی وجہ سے کچھ نقصان بھی ہوا، لیکن اگر انہیں ٹائم ملتا، وہ جو کہتے تھے اسلامک سوشلزم، جی، اگر انہیں دوسرے 5 سال مل جاتے، انہوں نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا، جی، اصلاحات بھی کی اس زمن میں، لینڈ ریفارمز کی انہوں نے، جی، بعد میں اس کی کنسالیڈیشن کرنی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے انہیں ٹائم نہیں ملا۔ دوسرا ان کی نالج جو تھی نا جی، وہ ایک سمندر تھے نالج کے، فارن افیئرز پہ، داخلی امور پہ، ہر چیز پہ۔ میں نے پارلیمنٹ کی ان کی یہ جو خارجہ پالیسی پہ تقریر ہے، میں تو حیران ہو جاتا تھا کہ کیسے وہ شخص بولتا تھا۔ وہ ایک پولیٹیشنز کے لیے ماڈل تھے۔ اچھا، باقی ان کے علاوہ بس آپ صوبے میں رہے ہیں، بڑے نام یہاں سے بھی صوبے میں دیکھیں جی، سارے بڑے رسپیکٹیبل لیڈرز تھے، ولی خان صاحب تھے، اس طرح اب مولانا مودودی صاحب کی ایک اپنی حیثیت تھی، مولانا مفتی محمود تھے، نصر اللہ خان تھے، ہاں جی، بڑے لیڈر تھے، پارٹی چھوٹی تھی، لیڈر بڑے تھے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس طرح مطلب ہے اچھی پارلیمنٹیرینز تھے، اسٹیٹسمن تھے، جی، اور ان کا ابھی محسوس ہو رہی ہے ان کی کمی محسوس۔ پاکستان میں کون سے علاقے ہیں جہاں آپ فرصت کے لمحات گزارتے ہیں کہ بھئی یہ علاقے اچھے ہیں، یہاں جا کے راج ہے تو سکون ملتا ہے؟ سچ پوچھے تو مجھے ریموٹ ایریاز جو کوئی اس طرح ایسی ویلیز جس طرح ناردرن ایریاز میں ہیں، کان میں ہیں، لیکن مجھے کبھی موقع نہیں ملتا۔ اچھا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں، کچھ وقت اپنے ساتھ بھی اسپینڈ کروں، لیکن ہمارے کمزور ذریعہ معاش ہوتے ہیں، جی، ہماری فرصت نہیں ہوتی، کچھ وقت ہمارا گزر جاتا ہے سیاست میں، کچھ ہمیں اپنے روزگار کو اخراجات پورے کرنے کے لیے کچھ ہاتھ پیر مارنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ تو سمجھتے ہیں شہزادہ گشتہ صاحب شاید میری خاندان اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا بڑا فضل تھا، لیکن میں کئی دفعہ وزارتوں میں بھی رہا اس میں، لیکن میں نے کوئی اپنا کام میں نہیں کر سکا، جی، ایسے ہی، ہاں جی، کوئی بزنس ڈیولپ نہیں کر سکا۔ اب شکر ہے میرے بچے مجھے اسسٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں۔ عشق ہے مطلب تصوراتی آپ کہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی مطلب اس طرح عشق نہیں ہوا جس طرح آج کل لوگوں کو ہوتا ہے۔ بس یہ کہ آج کل تو میسج ہوتے ہیں، عشق نہیں ہوتا۔ ہاں، میسج سب کو راضی کرنا ہے، میں تمہارے ساتھ بھی ہوں، تمہارے ساتھ میسیجز کی بھی نوبت نہیں آتی، کیونکہ اب عمر اتنی ہوگی۔ نہیں، میں باہر بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں آج کل جو رواج ہے جی، وہ ظاہر اس موبائل نے بڑی سہولیات دے دی ہے نا، تو ایک ٹائم میں بندہ 10 لوگوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کا تو پرانا دور تھا نا، خطوط والا، کبوتروں کے ذریعے، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، وہ خطوط لکھنے بھی نصیب نہیں ہوئے کبھی، کیونکہ ڈر ہی کے زندگی گزار دی۔ اسی لیے میں نے کہا تصوراتی ذہن میں ضرور کسی ایسی چیز کی وہ آرزو بھی ہوتی ہے اور چاہتا بھی ہے انسان، لیکن میری زندگی ایسی گزری ہے، میں فری سا آدمی ہوں، مطلب میں اس قسم کا نہیں ہوں کہ میں اس طرح سے بڑا کنزرویٹو اور ریزرو ہوں۔ گپ شپ میں لگاتا ہوں، لیکن مجھے کبھی اس لائن پہ موقع ہی نہیں ملا کہ میں۔ ویسے انسانی حسن میں پسند کیا چیز؟ جی، انسانی حسن میں کیا چیز پسند ہے؟ خوبصورتی سب کو پسند ہے، اور کیا کہہ سکتا ہوں میں۔ اچھا، فارغ اوقات میں کیا کرتے ہیں؟ آج کل فارغ اوقات کافی ہر وقت دوست یار بھی ہوتے ہیں، اور پھر جو میرے پولیٹیکل الائز ہیں، دوست ہوتے ہیں، انہیں میں مصروفیت ہوتی ہے۔ چاہتا ہوں کہ کچھ فارغ اوقات ہوں میرے، لیکن میسر نہیں آتے۔
جتنی عوام نے آپ کو عزت دی ہے اور ووٹ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑا نام دیا ہے، اس کا سبب جہاں آپ کی شخصیت ہے وہاں عمران خان بھی ہے اور پی ٹی آئی بھی ہے۔ جی پی ٹی آئی کو چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں نے عمران خان صاحب سے تو اختلاف نہیں تھے، لیکن کچھ باتوں سے مجھے اختلاف تھے۔ ان کے جو سیکرٹری تھے، پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، ہاں جی، وہ تجاوز کرتے تھے جی، اور وہ لوگوں کے ذاتی معاملات میں اور اس میں بھی دخل دیتے تھے۔ وہ لوگوں کے ذاتی گھریلو جھگڑوں میں بھی جو کزنز میں ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں ہوتے ہیں، اس میں بھی بڑی مداخلت کرتے تھے۔ تو اسی طرح انہوں نے میرے ساتھ بھی یہ رویہ۔ پھر میں نے ان کے اعظم سواتی صاحب، چونکہ ان کے ساتھ بڑے گہرے تعلق ہیں، انہیں بھی یہ بات بتائی۔ اس وقت پرویز خٹک صاحب میرے دوست بھی تھے، وزیر اعلیٰ تھے، وہ بھی بتائی۔ عمران خان صاحب سے بات نہیں ہو سکی تو انہوں نے کہا یار ہم خود اس کے ہاتھوں پریشان ہیں، لیکن وہ بڑا اعتماد کا آدمی ہے ان کا۔ جی، تو پھر میں نے کہا اگر یہ اسی طرح کا اعتماد ایک آدمی، میں اسے جانتا تھا، میرے ساتھ پروونس میں وہ سروسز بھی کی ہیں، وہ ایڈیشنل سیکرٹری بھی رہا ہے، یہ سارا کچھ، تو وہ شروع سے ہی ٹھیک آدمی نہیں تھا۔ تو میں نے جب کوشش کی کہ اس سے میری جان چھوٹے یا یہ سیدھا ہو جائے، میرے معاملات میں مداخلت نہ کرے، تو وہ اس سے باز نہیں آیا۔ تو پھر میں علیحدہ ہو گیا تھا پارٹی سے۔ لیکن اب جب عمران خان کے ساتھ تعلق بھی تھا، پسند بھی کرتا ہوں، جی، ہم کالج کے زمانے سے میں انہیں جانتا ہوں، تو میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا ان کو، لیکن یہ میری مجبوری بن گئی۔ اب تو نہیں چھوڑے؟ اب میں اس طرح سے سوچتا ہوں کہ سلوشن ہی جو ہے، اب میں اپنی بات تو چھوڑیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت ساری عوام اس کے ساتھ ہے، اور کچھ حل کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ اور اب میں اسے چھوڑ کے کیا کروں گا؟ میں زندگی گزار چکا ہوں، اس سے 2-2.5 سال میں چھوٹا ہوں، تو میں اب دوسری جگہ جا کے کیا کروں گا؟ بس میں اس کے ساتھ ہوں، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اس کے ورکرز نے میرے لیے بڑا کام کیا ہے، اس کی پاپولیرٹی میرے کام آئی ہے، اور میرے ساتھ بڑا سنسیئرلی، اور پھر مجھے اس نے اون کیا، مجھے ٹکٹ دیا، تو میں اس کے ساتھ نہیں چھوڑوں۔ ایک چیز سر یہاں جو پائی جاتی ہے کہ جیتنے والا مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جاتی ہیں، کم از کم آپ کے حوالے سے یا آپ کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، انتظامیہ میں بھی خوف پایا جاتا ہے، سیاسی حوالے سے بھی، کہ یہ لوگ آئیں گے اور انتقام لیں گے۔ آپ کا تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اس فضا کو روکنے میں کیا کردار ادا کریں گے، یا اس کو بدلنے میں یہ ہو سکتا ہے؟ عمران خان کی جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، انہوں نے مولانا سے بھی بات کی ہے، ANP کا کہہ دیا، باقی لوگوں سے بھی کہا، ایک سیاسی یہ تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن یہ جو فضا ہے کہ بھئی آپ سیدھے ہو جائیں، ہم آ رہے ہیں۔ دیکھیں، سیاسی جو وقت ہوتا ہے اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں جو اس وقت سیاسی لحاظ سے سوٹ کرتی ہیں، لیکن ان کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک فضا ہوتی ہے جس میں جو بات کہنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں، لیکن یہ بات ہر سیاسی لیڈر کو بھی اور ہر ایک کو یہ سوچنی چاہیے کہ جہاں پہ آفیسر تجاوز کرے، آفیسر پبلک سرونٹ ہے، ایسا ہی، اور میں خود وزیر رہا ہوں، میں یہ بات کبھی برداشت نہیں کرتا تھا کہ جہاں پہ ہسپتال ہے مریضوں کے لیے، انہی کی اسپتال مریضوں کے لیے، اور مریضوں ہی کی وجہ سے اسپتال ہے، اور اس میں ڈاکٹرز ہیں، اس میں تعینات عملہ ہے، وہ
فوکس جو ہے وہ مریض ہے. مریض سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو یہ سارا کچھ فضول ہے. جی. اسی طرح تعلیم کا محکمہ ہے, اس میں اگر کوئی بے قاعدگی ہو, کوئی اپنی جاب ٹھیک نہ کرتا ہو تو اس کے ہاں وہ تو خلاف ٹھیک ہے, انتقامی کارروائی نہیں, سیاسی کارروائی نہیں ہاں ہوگی. سیاسی نہیں, انتقامی نہیں, جی آن میرٹ. ہاں میرٹ ٹھیک ہے. میرٹ, ہاں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا, بڑی اچھی گفتگو ہو گئی ہے, اور حالانکہ آپ ابھی کہیں جا بھی رہے تھے, تو بہت شکریہ آپ نہیں, کا. آپ کا پروگرام ہمیں خود اچھا لگتا ہے, ہم آپ کو سنتے ہیں.